Reconstruction of Ummah, dailymarkers.com। اس بات کی کوشش کرو کہ دعوت کے ذریعے امت کو اسباب کے مقابلے میں اعمال کی طرف لاویں، اعمال کو بطور یقین کے پیش کرو، کیونکہ ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ، وعدے حکموں کے ساتھ، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ، وعدے حکموں کے ساتھ۔ اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے، اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے۔ اسباب کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو یاد رکھنا، اسباب کی حیثیت محض امتحان کی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا۔ اسباب کی حیثیت محض امتحان کی ہے، چاہے وہ اسباب نبیوں کے پاس ہوں، دیکھو غور سے سننا بات، یا وہ اسباب امتی کے پاس ہوں، یا وہ اسباب آج ہمارے آپ کے پاس ہوں، ہر زمانے میں اسباب کی حیثیت محض امتحان کی ہے۔ نبیوں کو بھی اسباب دیے گئے ہیں اسی امتحان کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی گئی ہے، وہ بادشاہت دی گئی ہے جو ان کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں دی۔ حب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ سے وہ بادشاہت مانگی ہے جو کسی کو میسر نہ ہو کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے نظام ظاہر کو ان کے لیے ایسا مسخر کیا، کیا جنات، کیا شیاطین، کیا پرندے، کیا چرندے، سب تابع، لیکن کہیں کے لیے کہ امتحان کے لیے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسباب کی دنیا میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے اسباب جو دیے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں راضی ہو کر تو دیے ہیں، ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے، اللہ کامیاب فرما دیں گے۔ یہ اتنی بات ہے کہ اسباب اختیار کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ یہ اسباب ہیں اور کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، کامیابی لینے کا راستہ اسباب نہیں ہے، کامیابیاں لینے کا راستہ اعمال ہیں۔ اسباب کامیابی کا مظہر ہو سکتے ہیں، ذریعہ نہیں ہو سکتے۔ اسباب کامیابی کا ذریعہ نہیں ہیں، اسباب کامیابی ناکامی کا مظہر ہو سکتے ہیں، اسباب کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ خیر ایک قسم وہ ہے ہماری جو یہ کہتی ہے کہ آپ نے تو اسباب خیر کے لیے استعمال کیے ہیں، آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد یقیناً ہوگی، کیونکہ آپ نے یہ اسباب اختیار کیے ہیں خیر کے لیے۔ جو آدمی خیر کے کام کے لیے اسباب اختیار کر رہا ہے، اس کے ساتھ تو یقین اللہ کی مدد ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا اور بڑی خیر کا ارادہ کیا کہ مجھے 100 مجاہد چاہیے اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے۔ 100 مجاہد پیدا کرنے کا ارادہ کیا، اسباب پورے ہیں، ارادہ خیر کا ہے۔ 100 تاجر نہیں، 100 مجاہد۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی ہیں، خیر کا ارادہ ہے، اللہ ان سے راضی ہیں، اعلیٰ نسل کی بیویاں ہیں، جسمانی قوت سب سے بڑھ کر ہے، لیکن 100 بیوی سے صحبت فرمائی کہ 100 مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار کرنے ہیں۔ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، 100 بیویوں میں سے صرف ایک کو حمل ہوا، 99 بیویوں کو حمل نہیں ہوا، اور اس ایک بیوی سے بھی ناقص جسم پیدا ہوا، بغیر روح کا جسم وہ بیوی نے جنا اور دایا نے لا کر کرسی پر ڈالا کہ یہ پیدا ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اتنی بات سے سمجھ گئے کہ مجھ سے چوک ہوئی ہے۔ ثم اناب، پھر متوجہ ہے اللہ کی طرف، توبہ کی۔ کس بات پر؟ کہ ارادہ بہت نیک تھا، لیکن صرف انشاءاللہ کہنا یاد نہیں رہا۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر، جیل میں نجات پانے والے سے کہا کہ میرا ذکر کر دینا بادشاہ کے سامنے، تمہیں نجات ہو گئی ہے، تم بادشاہ کو شراب پلانے کے لیے جاؤ گے، وہاں میرا ذکر کر دینا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یہاں لکھا علماء نے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو یوسف کے رب کی یاد بھلا دی۔ اسباب، شکلیں بے شمار ہوں گی، یہ شکلیں انبیاء کو پیش کی گئی کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں ہمیں یاد رکھتے ہیں یا شکل کو استعمال کرتے ہیں۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، یعنی ذکر رب یوسف، کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی یاد بھلا دی۔
فلبث فی السجن بضع سنین، کہ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو کئی سال گزر گئے جیل میں. کہ یوسف جب جیل میں آنے کے لیے ہم سے کہا تھا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، نکلنے کے لیے ہم سے کیوں نہیں کہا؟ میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا یہ دلوں کے جماؤ کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے نقل کرتے ہیں، اس لیے آپ پر وحی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ نبی جی آپ کے دل میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے ہم آپ پر نبیوں کے واقعات وحی کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ اسباب کی دنیا ہے، بلکہ صبح سے شام تک یہ غور کیا کرو کہ میری زبان سے کتنے جملے، کتنے دعوے ایمان کے خلاف میں نے کتنے دعوے کیے ہیں. یہ بات سمجھنی چاہیے اچھی طرح کہ ایمان کہ اللہ کی، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے، اس سے فراغت نہیں ہے. احکامات کے علم سے فراغت ہو جائے گی. صبح سے شام تک 24 گھنٹے مومن کی زبان سے جو جملہ نکلے وہ ایمان کے مطابق نکلے، کلمے کے مطابق نکلے. یہ کلمے کا تقاضا ہے. یہ ہے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کا راستہ. ان واقعات کو غور کرو تو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کس طرح اللہ کو یاد رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی یاد دلاتے تھے. یہ مستقل علم ہے ایمان کا، جو میں نے عرض کیا تھا کہ مستقل ایمان کا علم حاصل کرو. ایمان کو تقویت اور ایمان کی صحت ایمان کے علم سے ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کی حیثیت یہ ہے. اسباب کو غیر یقینی سمجھنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. اسباب کو اختیار کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے. اگر انسان کی فطرت میں اسباب کے استعمال کا تقاضا نہ ہوتا تو پھر اسباب سے یقین کا ہٹانا کوئی کمال نہیں تھا. کمال تو جبھی ہے جب یہ فطرت کا تقاضا ہو اور ان سے کوئی امید نہ ہو. اگر اسباب نہ ہوتے تو سب مومن کامل ہوتے. اسباب میں رکھ کر ایمان کا امتحان لیا ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں اعمال کو پرکھنے کے لیے، دیکھیں کس کا عمل اچھا ہے. اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اسباب ترک کر دی جائیں. اسباب کا ترک کرنا مقصود نہیں ہے. اسباب کے اندر اللہ کے احکامات کو داخل کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اسباب میں داخل کیے جائیں. خیر ذرائع اسباب نہیں ہیں بلکہ ذرائع اعمال ہیں. ذرائع اسباب نہیں ہیں، ذرائع اعمال ہیں. اسباب ترک کرنے کو نہیں کہا جاتا. کسی نبی نے، کسی صحابی نے اسباب ترک نہیں کیے ہیں، اسباب اختیار کیے. لیکن نہ اسباب کو یقینی سمجھا اور نہ کبھی اپنی کامیابی کو اسباب کی طرف منسوخ کیا. علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے. گھر سے 6 درہم منگائے صدقہ کرنے کے لیے. گھر والوں نے کہا کہ یہ درہم آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. فرمایا نہیں لے آؤ. وہ 6 درہم منگائے اور سائل کو صدقہ کیے. پھر یہ نہیں ہوا کہ وہ صرف انتظار میں بیٹھے رہتے کہ سائل کو 6 درہم صدقہ کر دیے ہیں اب 6 کے 60 آئیں گے، بلکہ یہ عمل کرنے کے بعد تجارت کی. ایک اونٹ والے سے اونٹ خریدا. پوچھا اونٹ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اونٹ 140 درہم کا ہے. فرمایا یہ اونٹ ہم نے لے لیا ہے، ہم آپ کو اس کی قیمت ادا کریں گے. اونٹ کھڑا ہوا ہے. خرید کر اللہ رب العزت خریدار لے کر آئے اس اونٹ کا کہ اونٹ بیچو گے؟ کہ ہاں بیچیں گے. کتنے میں؟ کہ 200 درہم میں. کہ لو 200 درہم. 140 اونٹ والے کو دیے، 60 درہم گھر بھیجے. یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں نے اس طرح خریدے اس طرح بیچا، بلکہ گھر والوں سے آگے صرف اتنا کہا ھذا ما وعدنا اللہ علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اپنے نبی کی زبان پر. میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب کا ترک کرنا یہ تو حماقت ہے. حماقت یہ بالکل مقصود نہیں ہے، کیونکہ بات چلی ہوئی ہے کہ ملازمت چھوڑ دو، اسباب چھوڑ دو. بالکل اس کا چھوڑوانا مقصود نہیں ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہ بیوی بچوں کے اشتغال کو ختم کرنا اور کمائی کے نقشوں کو ختم کرنا
یہ مقصود نہیں ہے، مجاہدے سے یہ مقصود نہیں ہے. مجاہدہ اس کو نہیں کہتے. مجاہدہ کہتے ہیں بیوی بچوں کے اشتغال کے وقت کو کم سے کم کرنا. اس لیے اسباب ترک نہیں کرائے جاتے. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے مال دے دے تاکہ میں دین کی محنت کر لوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کے عرض کیا، امیر المومنین میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں، مجھے مال عطا فرمائیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلاؤ فلاں زمیندار کو. اس شخص کو اس کے حوالے کیا اور فرمایا لے جاؤ اسے اپنی زمین پر، اس سے کام کراؤ. وہ لے گیا اور ایک عرصہ اس نے اپنی زمین پر رکھ کر اس سے مزدوری کروائی اور پھر اس کو لے کر آیا. ایک عرصے کے بعد مومنین یہ آپ کا مزدور ہے، یہ اس کی مزدوری ہے. حضرت عمر نے اس کی پیسے کی جو تھیلی تھی اس کے ہاتھ میں دی. فرمایا کہ اب تجھے اختیار ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر، اپنے گھر والوں پر خرچ کر. میں کیا عرض کروں، ہائے میں کیا عرض کروں. کام کرنے والے سمجھتے ہیں مالداروں کا مال لگ جاوے ہماری جان لگ جاوے. خدا کی قسم یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. السلام علیکم. اگر اس ویڈیو سے آپ کے ایمان کو تازگی ملی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے ساتھ. اور ہاں، ایسی ہی ایموشنل شارٹ کلپس کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے دہلی مرکز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. ویڈیو کو کٹ مت کرنا، آگے پاپولر شارٹ کلپس کے لنک ہیں، انہیں دیکھے بنا کہیں مت جانا.